آج کے دن ایک سوال ہمارے سینوں میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دل میں ابھرنا چاہیے، پیدا ہونا چاہیے کہ میں اگر رسول اللہ سے محبت رکھتا ہوں، دعوے دار ہوں، بہت سا دعویٰ ہم زبانی سنتے ہیں، تقریروں میں سنتے ہیں، لکھا ہوا دیکھتے ہیں دیواروں پہ کہ ہم عاشق رسول ہیں، کیا رحمت بنے بغیر بھی عشق مصطفیٰ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے، میں خالی انسانوں کی بات نہیں کرتا، کیونکہ آپ کو جب یہ کہا گیا کہ ہم نے مابعوث کیا تمام جن و انس کے لیے، تو یہ پابندی ختم ہو گئی کہ صرف انسانوں کے لیے۔ جن کہتے ہیں ہر چھپی ہوئی چیز کو، ہر چھپی ہوئی چیز کی طرف آپ مابعوث ہوئے، اور انس کہتے ہیں سانس لینے والی مخلوق کو، ہر سانس لینے والی مخلوق کی طرف آپ مابعوث ہوئے۔ اگر آپ رحمت کا پروگرام نہیں رکھتے، عزت کا پروگرام نہیں رکھتے، اور پھر بھی کلیمنٹ ہیں عشق مصطفیٰ کے، تو آپ اپنے جھانکیے گریبانوں میں کہ آپ کا دعویٰ کس حد تک سچا ہے، یا آپ انصاف کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے، 3 دوستوں نے بات کی، بڑی فکر انگیز باتیں کی ہیں، کچھ فارمولے بیان کیے، منیر صاحب نے، حبیب عاصم صاحب نے، امجد ثاقب صاحب نے۔ کم از کم ہمیں کچھ خوف تو آنا چاہیے، کچھ احساس تو ہونا چاہیے۔ جو 2 باتیں میں اس سے پہلے ٹی وی پہ میں نے 7 سال پروگرام کیے، تو وہاں یہ بات میں نے بیان کی، ایک بہت بنیادی بات کہ پروردگار عالم نے تجھے تیری ضرورت سے زیادہ کیوں دیا؟ کیا تو نے اپنے آپ سے کبھی یہ سوال کیا؟ تو نے اس کو سوچا سمجھا؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ تیری ضرورتیں کتنی ہیں؟ دیا تو اس نے تجھے کثیر، وہ دیا اس لیے کہ جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ان کی ضرورتیں پوری کر دے۔ ہم نے اس کو سٹور کر لیا اور بخیلوں میں شامل ہو گئے، اور کوئی بخیل اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، پختہ کر لیں اپنے اندر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کیا زکوٰۃ دی کملی والے نے پوری زندگی؟ کوئی ریکارڈ بتا سکتا ہے کہ کملی والے نے زکوٰۃ دی ہو؟ اللہ کے حبیب نے زکوٰۃ نہیں دی، اس لیے کہ اپنے آپ کو زکوٰۃ کے قابل ہی نہیں ہونے دیا۔ نہ صرف ضرورت سے زیادہ دیا بلکہ ضرورت بھی دے ڈالی، ضرورت بھی دے ڈالی۔ وہ جو مثال دی جاتی ہے کہ آقا نے فرمایا میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، باقی انہوں نے 1 پتھر باندھ رکھا تھا، کہ دوسروں سے زیادہ غربت کو اپنایا، چوائس کیا غریبی کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سطح پہ زندگی گزاری کہ آپ کا ہر امتی اون کر سکتا ہے، لو کر سکتا ہے کملی والے سے، کیوں جب وہ ملتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مجھ جیسے حالات میں ہے، اس کا پیٹ خالی ہے، اس کے کپڑوں کو پیون لگا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی محل نہیں ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب کو، اور بے پناہ ان سے میرا محبت ہے اور پیار ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ان کے مقابلے میں عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ اس کو آرگنائز وے سے، انٹرنیشنل طریقے سے، اور لوگوں کو ایک سسٹم سے غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، جذباتی طور پر نہیں، پورے فہم و فراست کے ساتھ، پروگرامنگ کے ساتھ۔ کسی چیز کو قومی لیول پہ، امی لیول پہ، اجتماعی لیول پہ کرنے کے لیے جہاں درد دل ضروری ہے وہیں فہم بھی ضروری ہے۔ اگر فہم کے بغیر کریں گے تو آپ کسی ایک شخص کو بہت سارے پیسے دے دیں گے، بہت ساری چیزیں عطا کر دیں گے، مگر سسٹم ڈیزائن نہیں کریں گے۔ کیا حسین بات انہوں نے کی ہے ابھی کہ اگر 20 روپے روز کے شروع کر دیں، کیا ہے 20 روپے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو تقدیر بدل جائے، ہمارے شہر کی تو بدل ہی جائے۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا پیٹ خالی ہو، سب بھرے پیٹ والے۔ اپنے آپ سے آج سوال کریں گے، جمعے کی جب نماز پڑھیں گے تو اللہ سے رہنمائی مانگیں گے اور دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی سوچ عطا فرما، اور سوچ کے ساتھ اس کو استقامت کے ساتھ اپنانے کی ہدایت عطا فرما، توفیق عطا فرما، تاکہ جب ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو سب بہن بھائی ہیں۔ یہی ہمارا مضبوط ترین رشتہ ہے۔ اس کو اگر ہم عملی طور پر نہیں نبھا رہے تو ہم صرف چسکے باز ہیں، ہم چسکا لے رہے ہیں۔ چسکا کوئی چیز نہیں ہے، چسکے نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ آپ خوبصورت نعتیں یہاں پڑھ لیں، خوبصورت طریقے سے کملی والے کی تعریف کر لیں، اور عملی طور پہ کسی کو ایک نوالا نہ دیں، تو آپ نے کیا تعلق جوڑا کملی والے سے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں کتنا ثواب ہے، کتنا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یار بہت فائدہ ہے، بڑی برکت ہے، جنت کی نوید ہے، جنت کی کنفرمیشن ہے، گناہوں کی بخشش کا ایک سورس ہے۔ مگر جب تم رحمت للعالمین پہ سلام بھیج رہے ہو، برکت بھیج رہے ہو، رحمت بھیج رہے ہو، تو یہ کوالٹی تمہارے اندر اگر نہ پیدا ہو، تم مخلوق کے لیے رحمت نہ بنو، تو کیا تمہارا درود قبول ہو جائے گا؟
جو بھی کلمہ گوئے رسول ہے اس کے لیے رحمت بن جاؤ تاکہ تم میں عکس محمد اتر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھوڑی سی بات، کیونکہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ماشاءاللہ، ہم تو جناب اپنی جان مال وقت پورے سورسز کے ساتھ ان کے پروگرام میں شامل ہیں، حصہ ہیں اس کا، اور انشاءاللہ جو بن پائے گا وہ کریں گے، کیونکہ ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں یہ غلط فہمی نکال دیں کہ آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے اچھا کام نہیں کرتا۔ اچھا کام اللہ کو اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے من کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، اپنے گلٹ کو دور کرنے کے لیے کرنا ہے، تب بات بنے گی۔ آج کا دن سرکار کی نسبت سے ہے، رحمت کی نسبت سے ہے، ادب کی نسبت سے ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 میں ایک مضمون آیا کہ میرے رسول کو اس طرح مت پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ ادب کا خیال کرو۔ جب نام سے نہیں پکارا جائے گا اس کا مطلب ہے صفاتی ناموں سے پکارا جائے گا۔ اللہ نے بھی اتنی احتیاط کی کہ پورے قرآن میں صرف 4 دفعہ لفظ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ لفظ محمد آیا، باقی حبیب کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، طہ کہا، یاسین کہا، رحمت کہا، عاقب کہا، مختلف ناموں سے قرآن نے پکارا ہے کملی والے کو ادب کی وجہ سے۔ اور ادب اگر سیکھنا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں، ادب سیکھیں، کیونکہ ہم آج بیٹھے ہیں، اگر ادب ہمارے حصے میں نہیں ہوگا تو ہم بد نصیب ہوں گے۔ ہم نے خزانہ ضائع کر دیا، کھو دیا، وقت ضائع کر دیا، پیسہ ضائع کر دیا، انرجی ضائع کر دی۔ کیسے سکھایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیا حسین لوگ تھے۔ رشتہ دیکھیں، سگے چچا، سگے خالہ زاد بھائی، دودھ شریک بھائی، بچپن کے دوست اور ساتھی، کتنے گہرے رشتے، اتنے معتبر اور متبرک رشتے، کتنا احترام اور کتنا سب کچھ ہوتا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حمزہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں، بڑے تو وہی ہیں، البتہ میں 6 روز پہلے پیدا ہو گیا۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہا۔ تو بڑھ بڑھ کے جب ہم باتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں کہ آقا کے احترام میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فرق نہ آ جائے۔ اللہ بڑا ٹچی ہے کملی والے کے احترام میں۔ ابھی مصدق نے آپ کو قرآن کی آیات سنائی ہیں، اسی حوالے سے اللہ نے جو پروٹوکول اپنے حبیب کا رکھا ہے کائنات میں کسی کا نہیں رکھا۔ تو ادب سیکھیں حضرت حمزہ سے، یہ میں بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ دوسری ایک بات اور ہے، ہم سب لوگ رسول اللہ کو پانا چاہتے ہیں، رسول اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آرزو ہے۔ جتنے لوگ آتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ میں کوئی گڑبڑ آدمی ہوں یا ٹھیک آدمی ہوں، مگر یہ آرزو ان کی ضرور ہوتی ہے کہ مجھے رسول اللہ مل جائے۔ اللہ نے کمال کیا، اس کا کوڈ آپ کے والدین کے ناموں میں درج کر دیا۔ اللہ کے رسول کو حاصل کرنے کا، پانے کا، متعلق ہونے کا کوڈ اللہ کے حبیب کے والدین کے ناموں میں درج کر دیا۔ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا۔ والد گرامی کا نام رکھا عبداللہ۔ عبداللہ سے بڑا کوئی منصب نہیں ہے، اللہ کا بندہ۔ اگر تمہیں مصطفیٰ چاہیے اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور اللہ نے کن کو بندہ کہا؟ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا میرے بندے وہ ہیں جو مجھ سے اخلاص رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں۔ اللہ کی بندگی اخلاص کے ساتھ شروع کر دو، آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے۔ دوسرا کوڈ، دونوں کوڈ ہیں، والدین کے نام کوڈ ہیں، اس میں آپ کو سمجھایا گیا ہے، ہم نے دھیان ہی کبھی نہیں کیا۔ دوسرا کوڈ یہ ہے کہ والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے آمنہ۔ آمنہ کا مطلب ہے امن دینے والی۔ اللہ کی بندگی کے ساتھ مخلوق کو امن دینا شروع کر دو، کملی والا تمہیں مل جائے۔ امن دینا شروع کر دو اللہ کی مخلوق کو۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہارا تعلق خاص میرے آقا سے پیدا نہ ہو جائے، تمہیں دیدار نہ ہو جائے، تمہیں پتہ لگ جائے کہ آقا تصدیق دیں کہ یہ میرا پیارا امتی ہے، مگر یہ آپ کو یہ 2 فعل کرنے پڑیں گے، بندگی اللہ کی اور مخلوق کو امن دینا پڑے گا۔ اگر یہ 2 کام آپ نے نہ کیے پھر آپ کی آرزو ہی رہے گی، آپ زبانی عاشق رہیں گے، سودا آپ کو نہیں ملے گا۔ تیسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو جو مہاجرین وہاں پہنچے تھے، وہ گئے تھے، وہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، روتے تھے کعبۃ اللہ کو یاد کر کر، کعبۃ اللہ کو یاد کر کے اکثر روتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہم کب مکہ کو دیکھیں گے
اور کب حرم کو دیکھیں گے، اب کب طواف کریں گے، کب وہاں ہماری حاضری ہو، بے چین رہتے تھے۔ مگر کمال دیکھیے آپ، فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ میں وہ سارے لوگ شامل تھے جو یہ آرزو کرتے تھے کہ مکہ جانے کی اور مکہ کو دیکھنے کی۔ کمال یہ ہے ایک شخص بھی فتح مکہ میں مکے میں نہیں رکا۔ جو مہاجرین مدینہ چلے گئے تھے سارے مدینہ کو پلٹ گئے، کیوں نہیں رکے مکہ میں؟ انہیں رک جانا چاہیے تھا مکہ میں، مکے کی آرزو کرتے تھے، اس کو دیکھنا چاہتے تھے، وہاں طواف کرنا چاہتے تھے، بوسہ دینا چاہتے تھے حجر اسود کو۔ انہوں نے آپ سب کو ایک پیغام دیا جو ان کی سمجھ میں بات آئی۔ وہ کیوں چلے گئے مدینہ؟ یہ پیغام دیا انہوں نے۔ پیغام یہ ہے جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ انہوں نے یہ سکھا دیا آپ کو، اگر آپ کو اللہ چاہیے تو کہ اللہ کے رسول کو جفا ڈال لو۔ جفا ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے امتیوں کا احترام شروع کر دو، انہیں سلوٹ شروع کر دو، ان کی ضرورتوں کا احترام شروع کر دو۔ جس کی خدمت کرو اس کی عزت ضرور کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے کہو یہ نیچے والا ہاتھ ہے، اس کی تضحیق کر بیٹھو، اس کی دل آزاری کر بیٹھو۔ تو یہ اصحاب رسول نے پیغام دے دیا کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ آج کا دن آپ کو اسی بات کے لیے ہے کہ یہ فیصلہ کر لیں آپ کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ ایک بات اور، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں اصل موضوع کی طرف اس کے بعد آ کے بات کروں۔ بلال بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مکہ مدینہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے رہے۔ اذان کی بسم اللہ ہی انہی سے ہوئی تھی، اور مدینہ میں ہوئی تھی، مکہ میں تو اذان نہیں تھی۔ جب فتح مکہ ہوا اور ظہر کی نماز پڑھنی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بڑی مشکل سے چڑھایا گیا، ان کے گھٹنے بھی تھوڑے سے زخمی سے ہو گئے، رگڑ لگ گئی۔ جب اوپر چڑھ گئے اب پریشان کہ منہ کس طرف کروں، منہ کس طرف کروں؟ بھائی کعبے کی طرف تو منہ کرتے رہے، جب کعبے کے اوپر ہیں تو اب منہ کدھر کریں؟ پریشان تھے، اذان نہیں دے رہے تھے۔ کملی والے نے پوچھا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کس طرف کروں؟ آپ مسکرائے، فرمایا آج منہ میری طرف کر لے۔ ارے خدا کے بندو، جب کنفیوز ہو، پریشان ہو، الجھن میں ہو، تکلیفوں میں ہو، دقتوں میں ہو، بے چینی میں ہو، آرزو میں ہو، خوف میں ہو، ذلت میں ہو، تو رخ اپنا کملی والے کی طرف پھیر لو۔ کنفیوژن سے نکل جاؤ گے، خوف سے نکل جاؤ گے، آرزوؤں سے نکل جاؤ گے، بدبختی سے نکل جاؤ گے، رخ پھیر لو کملی والے کی طرف۔ اگر تم نے رخ پھیر لیا، دنیا کی کوئی طاقت تمہاری تذلیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ چند سکوں کی وجہ سے تذلیل ہو رہی ہے اس قوم کی۔ اتنے عظیم لوگ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ جب خون دینا پڑتا ہے مریضوں کو، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، جیسے یہ زلزلہ آیا تھا مظفر آباد وغیرہ میں، تو قطاریں لگی ہوتی تھی نوجوانوں کی خون دینے کے لیے۔ سب سے مشکل کام ہوتا ہے خون دینا۔ خون دینا جہاد ہے، یہ چھوٹا جہاد کہہ لیں اس کو جو آپ خون دیتے ہیں۔ تو قطاریں لگی ہوتی تھی، جذبے اتنے سچل ہیں ان کے۔ اس لیے جب ہم اس کو یہ سوچیں گے اور جب کملی والے کی طرف منہ کر لیں گے، یہ بعض اوقات بزرگ بڑی بڑی کام کی باتیں سکھا جاتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے بھوک مٹا سکتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے لوگوں کی دعوت کی، دسترخوان سجا دیا گیا، بیٹھ گئے لوگ، دونوں طرف کھانا چن دیا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا تمہیں کھانے کی اجازت ہے، مگر تب جب تمہاری کونی نہ مڑے، تمہاری کونی نہیں مڑنی چاہیے۔ اب بیٹھے ہیں سب کے، جو بھی کھائے گا کونی تو مڑے گی۔ تو ایک ملنگ وہاں آیا تھوڑی دیر میں، یا درویش کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ لیں، صوفی کہہ لیں۔ انہوں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بابا جی نے کھانا تو چن دیا مگر پابندی یہ لگا دی ہے کہ کونی نہیں مڑنی چاہیے۔ کہنے لگے جھلو بات کو سمجھ لو، ہر کوئی دوسرے کے منہ میں نوالا دے، کونی نہیں مڑے گی۔ کونی مڑنے سے بچا لو اپنی امت کو، کونی مڑنے سے بچا لو اس قوم کو، بچا لو اس ملک کو۔ کونی مڑے بغیر کھاؤ، دوسرے کے منہ میں دو نوالا دو، وہ تمہارے منہ میں نوالا دے۔ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ ابھی یہ بات اذان ہی کے حوالے سے ہوتی ہے۔ میں نے اذان پہ ایک بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، جو میری کتاب ہے آؤ، اس کا وہ پہلا چیپٹر ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، صلاح کو نہیں سمجھا، صلاح کو نہیں سمجھا۔ صلاح ہے جڑ جانا، متصل ہو جانا، وابستہ ہو جانا، ایک ہو جانا، اس کو صلاح کہتے ہیں۔ پھر فلاح ہے، آپ نے ایک ہو کر، جڑ کر، وابستہ ہو کر، ٹیم بن کے فلاح کرنی ہے۔ فلاح پانے کے لیے نہیں ہے، فلاح کرنے کا پروگرام ہے۔ ہم نے اس کو نہیں سمجھا، ہمیں اجتماعیت ہے ہی نہیں، اجتماعیت نہیں ہے، ہماری سوچ میں اجتماعیت نہیں ہے۔ میں صرف اپنی ذات کے گرد گھومتا ہوں جیسے مچھر گھومتا ہے۔ یہ ہمیں سوچ کو اجتماعیت کی شکل دینی ہے۔
اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ باتیں آ جائیں اور ہم اپنے رویے بدلیں. ثواب سے کام نہیں چلے گا. قرآن بھی ثواب کی کتاب نہیں ہے. حکمت اور دانائی سے کام چلے گا. جدوجہد اور محنت سے کام چلے گا. تفکرو سے کام چلے گا. تعقلو سے کام چلے گا. تدبرو سے کام چلے گا. فکر کرنا ہے. فکر یہ نہیں ہے کہ کل کو کیا ہوگا. فکر یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. فکر کے اصلی معنی سیکھنے پڑیں گے. تفکرو، فکر کرو. اللہ کے رسول غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ فکر کرتے تھے کہ کائنات میں جو شرک و بت پرستی ہو رہی ہے اس کو میں کیسے دور کروں، جو استحصال ہو رہا ہے اس کو کیسے دور کروں. یہ آپ کو پروگرام دیا گیا. تفکرو، فکر کرو کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تعقلو، جب فکر کر لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے اس کے لیے عقل استعمال کرو، عقل کو برتو. اور پھر تیسری بات تدبرو، پھر تدبیر کرو. ہمارے ہاں ہم دعاؤں کے خوگر ہو گئے ہیں. دعا کر دیو جی، دعا کر دیو جی، دعا کر دیو جی. اللہ کے رسول نے دعا کیسے سکھائی ہمیں؟ جب آپ بدر کے میدان میں پہنچے تب آپ نے وہاں دعا کی کہ اللہ تو نے اگر ہمیں آج فتح سے ہم کنار نہ کیا تو اس زمین پہ تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہ بچے گا. کیوں؟ عمل کے ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے. کھیت میں نہ بیج ڈالتے ہو نہ پانی دیتے ہو، اللہ سے دعا کر رہے ہو کہ میری کنک بہترین ہو جائے. کیسے ہو جائے گی؟ تو آپ لوگ دعائیں ضرور کرائیں، جہاں جا کے مرضی کرائیں، جس مرضی بزرگ کے پاس جائیں، جس مرضی اللہ والے کے پاس جائیں، مگر مہربانی کر کے ایکٹ اس کے ساتھ کریں، عمل کے ساتھ دعا کو جوڑیں. صدقہ دیتے نہیں ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ میرا صدقہ قبول فرمائے، کیسے پورا ہوگا؟ موضوع ہمارا معاشرہ ہے. یہ صرف ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ پروردگار عالم کا موضوع ہے. جب فرد سے افراد بنے، افراد سے خاندان بنے، خاندان سے قبیلے بنے اور معاشرہ تشکیل پایا. جب انسان نے اجتماعیت میں رہنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے کچھ طاقتور ہو گئے، کچھ کمزور ہو گئے، کچھ تیز ہو گئے، کچھ سلو ہو گئے. تو لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی اور جبر اور ظلم شروع کر دیا. کیونکہ اللہ کی مخلوق تھی. اللہ کی مخلوق سے اللہ سے بڑھ کے کوئی محبت نہیں کرتا. اللہ نے فکر مندی میں پھر اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کی کہ جو جا کے معاشرے کو درست کریں، ظلم و ناانصافی کا خاتمہ کریں، ڈھنگ سے جینا سکھائیں، رہنا سکھائیں. میں کئی دفعہ لوگ مجھ سے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں مذہب وہ انسٹرومنٹ ہے جو آپ کو مہذب بناتا ہے. اگر آپ مذہب رکھتے ہیں اور مہذب نہیں ہیں آپ کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ بنیادی باتیں. تو پھر پیغمبر پہ پیغمبر پروردگار بھیجتا رہا کہ معاشرہ جو ہے وہ سدھار کی طرف پلٹ آئے. یہ ایک تسلسل ہے پورا جس میں کم و بیش جو قص القرآن سے ہمیں ملتا ہے ریکارڈ وہ 1,24,000 کے قریب ملتا ہے. یہاں تک کہ فائنل میسنجر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور خود سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہا کبھی کملی والے نے کہ مجھے نمازیں پڑھوانے کے لیے بھیجا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے مکارم اخلاق بنا کے بھیجا گیا. اخلاق کی تکمیل کرنے والا، ڈسپلن کو، کریکٹر کو، بیہیویئر کو، رویے کو، ایٹیچیوڈ کو، ایپٹیچیوڈ کو رخ بدلنے والا، پازیٹیو کرنے والا، پازیٹیوٹی دینے والا، دوسروں کا احترام کرنے والا، دوسروں کی عزت کرنے والا، دوسروں کے حرم کی دلجوئی کرنے والا. یہ جب رسول اللہ تک بات پہنچی انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ صحیح فلاحی معاشرہ وجود میں آیا. اس سے پہلے ٹکڑوں ٹکڑوں میں فلاح حاصل ہوتی رہی ہے انسان کو. آج بھی ہم ویسٹ کو کہتے ہیں کہ یہ فلاحی معاشرے ہیں، ابھی ان کو فلاحی معاشرے کی بھنک بھی نہیں پڑی. فلاحی معاشرے کی ایک رمق بھی ان کے نصیب میں نہیں ہے. جو فلاحی معاشرے کا ایک شکل ہے، ایک خاکہ ہے، وہ فلاحی معاشرے کا خاکہ کیا ہے؟ جنگ موتا ہو رہی ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، تھوڑے سے لوگ تھے تو کوئی چیخ رہا ہے پانی. جیسے ہی اس کے پاس پانی لے کے پہنچتے ہیں تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی. وہ کہتا ہے پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو. نزا کے عالم میں ہے، زخمی ہے، خون خون ہے، لہو لہو ہے. وہ کہتا ہے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ وہ ایثار ہے جس نے مدینہ کو فلاحی مملکت نہیں بنایا، صرف فلاحی معاشرہ بنایا. کیونکہ جب تک فلاحی معاشرہ پیدا نہ ہو فلاحی مملکت نہیں بن سکتی. معاشرہ ہی بنیاد ہے، روح ہے، خون ہے، جسم ہے، باڈی ہے، خیال ہے، سب کچھ معاشرہ ہے. اور معاشرہ میں اور آپ ہیں. معاشرہ کسی چڑیا یا کھیت یا مکان کا نام تو نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے معاشرہ تشکیل دیا، مگر وہ کیسے شکل بنی؟ اس کی دو چیزیں لوگوں کو دی گئیں، عطا کی گئیں، ایک فرائض اور ایک حقوق. ان دو چیزوں سے معاشرہ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے، معاشرہ فلاحی بنتا ہے. جب تک ہم حقوق اور فرائض میں بیلنس نہیں کریں گے کوئی معاشرہ، آپ لوگوں کو سونے کا نوالا بھی دینا شروع کر دیں. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا بندہ تو وہ ہے جسے ایک بار سونے کا دوں تو یہ کہے گا ایک اور دے دو. تو فلاحی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ حقوق و فرائض کی تقسیم کو سمجھا جائے اور ہر شہری، ہر شخص جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ فلاحی ہو
اسے اپنے فرض ادا کرنے پڑیں گے. وہ حقدار نہیں ہے حقوق کا الا کہ وہ فرض پورا نہ کرے. یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. تم دو گے زمانے کو، انسانیت کو دو گے، معاشرے کو دو گے تو تمہیں لوٹا دیا جائے گا. جو ہم کوئی شخص ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو اپنا فرض پورا کر رہا ہو. فرائض کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرما رہا ہے کہ اگر تو تنفو ہوتا تو یہ سب تیرے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. تو ان کے لیے رؤوف الرحیم ہے. ان سے مشورہ کیا کر، ان کی غلطیاں معاف کیا کر، اور مجھ سے بھی ان کے لیے معافی چاہا کر. اب یہ معاشرے کے خد و خال درست کرنے کا روٹ بتایا جا رہا ہے کہ تنفو ہو کے کسی سے بات نہیں کرنی، سختی نہیں کرنی، جھڑکنا نہیں، معترض نہیں ہونا. اور رؤوف الرحیم کا مطلب کیا ہے کہ تو ان کی غلطیاں معاف کرنے والا ہے اور ان کے لیے بے طریقی پروگرامنگ کرنے والا ہے. صرف غلطیاں معاف کرنا رؤوف الرحیمی میں نہیں آتا، بے طریقی کوشش اور پلاننگ اس میں شامل ہے. ہر وقت پازیٹیو رویہ دینے والا، پازیٹیوٹی دینے والا، یہ وہ رویہ ہے جو معاشرے کو بدلتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات، مشورے کی حکم کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں مشورے کی روایت ہے. اللہ کے رسول محتاج ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ مشورے کے. اللہ کے بعد اگر کوئی عقل کل ہے، علم کل ہے تو وہ کملی والا ہے. اسے تو کسی مشورے کی محتاجی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ ان کو پابند کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی اچھی سے اچھی بات کسی انسانی ذہن پہ اتر سکتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بے شمار ایسے واقعات ہیں میرے آقا نے دوسروں کے مشورے پہ عمل کیا. جیسے یہ خندقیں کھودی غزوہ احزاب میں، وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پہ کھودی. پھر اس میں ساتھ لفظ یہ ہے کہ غلطیاں معاف کیا کر. جو کام کرے گا وہ غلطی ضرور کرے گا. صرف نکما غلطی نہیں کرتا کیونکہ وہ کام نہیں کرتا. کام کرنے والے سے غلطی کا ہونا امر ہے، لازمی غلطی کرے گا جو کام کرے گا. تو وہاں معافی کی بات کی گئی. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی، بعض کا گھر کے برتن بھی میرے سے ضائع ہو جاتے، مگر اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں، معاف کیا. تو معاشرے کے سدھار کے لیے معافی جو ہے وہ بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے، بہت بڑا سورس ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک کام اور کیا کملی والے نے، یہ میں اس کو مختصر بات کو کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا انہوں نے آرڈر بڑا سخت دے دیا. ہیومن ریسورسز کو کیسے استعمال کیا کملی والے نے کہ شارٹیج ہے لوگوں کی، تھوڑے سے لوگ ہیں، جہاز سر پہ ہوتا ہے روز، کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن جنگ نہ ہو. اور حسان بن ثابت جیسا شخص موجود ہے. آپ نے نہیں کہا کہ حسان تو نے تلوار کبھی نہیں پکڑی، اس کے شیروں کو تلوار بنا دیا، ان کے شیروں کو تلوار بنا دیا، استعمال کر لیا انہیں. کمال کیا کیا جو ہم جس میں سب دھوکہ کھا رہے ہیں. بڑے بڑے وہ لوگ جو انڈسٹری چلا رہے ہیں، بڑے کاروبار چلا رہے ہیں، ذمہ دار ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، اس چیز کو نہیں اپلائی کر رہے. ہر شخص میں خرابیاں اور خوبیاں موجود ہیں. ہر شخص مرکہ ہے ان دو چیزوں کا. اس کی اچھائی کو یوٹیلائز کر دو، اس کی برائی اسی میں دفن ہو جائے گی. یہ ہے اسٹریٹجی پروفٹ کی، خوبیوں کا استعمال. آپ خوبیوں کا استعمال شروع کر دیں بجائے شکوہ گلا کرنے کے. کسی پہ اعتراض مت کریں، معترض مت ہوں، صرف اس کی پازیٹیو چیز کو بڑھاوا دے دیں. اس کی اپنی برائی اس کے نیچے دفن ہو جائے گی. جب معاشرے میں لوگ پازیٹیو شروع کر دیں گے تو معاشرے گلزار بن جاتے ہیں. یہ کام ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. فرائض میں کیا ہے ہمارے، میں بالکل انتہائی مختصر طور پہ آ رہا ہوں. اللہ کی فرما برداری پہلا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دوسرا فرض ہے. اہل امر کی فرما برداری تیسرا فرض ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ درج ہے کہ اگر تم پر ایک نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے، تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے، معترض نہیں ہونا. تمہیں اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے. روز گالیاں نہیں بکنی حکمرانوں کو. ایک دکان صحیح نہیں چلتی بندے سے، ایک گھر صحیح نہیں چلتا بندے سے، ایک سکول صحیح نہیں چلتا بندے سے، ایک دفتر صحیح نہیں چلتا بندے سے. حکمرانوں کو 24 گھنٹے گالیاں بکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ٹاسک پہ ہے، اس سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی، کتنے قسم کے دباؤ ہوں گے. اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے صحیح راستے پہ لگائے، نیکی کی توفیق دے، ہدایت دے، اس کے اندر ہمدردی اور محبت کو پیدا کر دے. ہم دعا نہیں کرتے، اعتراض کرتے ہیں. یہ نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے. معترض نہیں ہونا کسی پہ. معترض ہونے کا ایک معنی اور ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں. جب میں کسی پہ معترض ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں کبر کا شکار ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہا ہوں، ورنہ میں کیسے معترض ہو سکتا ہوں؟ معترض تو وہی ہوگا جو سمجھے گا کہ میں پرفیکٹ ہوں. پرفیکٹ تو اللہ کے بعد اس کا رسول ہی ہے جو پرفیکشن کی اعلیٰ ترین مثال ہے. تو خدا کا واسطہ اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھو. جو غلطی تم سے ہوتی ہے کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کمزور سمجھو اپنے آپ کو، ناتواں سمجھو.
تم کتنے مظلوم ہو کہ جس کو اپنی زندگی کہتے ہو، دندناتے پھرتے ہو، تمہارے تو سانس اپنے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کی زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اسے فخر کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اسے کبر کرنے کا اختیار کس نے دے دیا؟ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ کس اسٹرینتھ پہ کرے گا؟ اسے تو یہی نہیں پتا کہ میرے اندر کون کون سی بیماری پل رہی ہے اور اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ آپ نے جو معاشرے کی بنیاد اٹھائی تھی وہ 3 نکات تھے اس کے، عدل، احسان اور ایثار۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ فلاحی نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انڈا ہر ایک کے گھر میں پھینک دیں تب بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں بالکل آسان طریقے سے، جو اتنی آسان مثال ہے کہ کسی کو کوئی دقت پیش نہیں آئے گی اس کو سمجھنے۔ آپ بس کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس، آپ بس میں چڑھ گئے، جس کا جو ٹکٹ ہے سیٹ نمبر ہے وہ اس پہ بیٹھ جائے۔ کوئی بوڑھا آئے یا بوڑھی آئے یا نحیف آئے یا کمزور آئے یا بیمار آئے، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا رائٹ ہے، وہ نمبر آپ کا ہے۔ یہ عدل ہے، جو سب کا رائٹ ہے وہ برابر ہے۔ احسان یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی آ جاتا ہے، بوڑھا آ جاتا ہے، کوئی کمزور عورت آ جاتی ہے، آپ تھوڑی سی جگہ اس کے لیے بناتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا سکیڑ کر۔ جب آپ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے سکیڑتے ہیں تو پھر احسان کے درجے میں شامل ہوتے کہ اس کو بھی ایڈجسٹ کر لوں، میں اس کی جگہ بنا دوں۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہو کے سفر کر سکتا ہوں، اما جی تسی بوو۔ یہ ایثار ہے۔ مکہ میں ایثار کی ٹریننگ دی گئی۔ جب مدینہ فلاحی مملکت بنا، ٹریننگ مکہ میں ہوئی، اس کی 2 باتوں کی بنیادی ٹریننگ مکہ میں دی گئی، ایثار کی اور نو ری ایکشن کی۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ ری ایکشن ہے، اور ری ایکشن ہر چھوٹا کرتا ہے، کوئی بڑا ری ایکٹ نہیں کرتا۔ اللہ نے کب ری ایکٹ کیا؟ رسول اللہ نے کب ری ایکٹ کیا؟ جو اتنا گریٹ ہوگا اتنا اس میں ری ایکشن کم ہوگا، جو جتنا چھوٹا ہوگا اتنا ری ایکشن زیادہ ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں کملی والے نے مکہ میں ڈیزائن کی کہ نو ری ایکشن اور سیکریفائس کرنا۔ آج ہم یہ شروع کر دیں، کوئی آپ کو ٹاں ٹاں کی آواز نہیں آئے گی سڑکوں پہ، خاموشی ہو جائے گی، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں فلاحی مملکت بنانے کے لیے کچھ ضابطے سیکھنے ہیں۔ اب جیسے ملاوٹ کرنا ہے، کم تولنا ہے، ایکسپائر چیزیں بیچنا ہے، یہ حکومت کہتی ہے کہ ایسا کرو، کوئی ادارہ کہتا ہے، کوئی سیاسی جماعت کہتی ہے کہ ایسا کرو، یہ ہماری بد اخلاقی ہے، ہمارا چھوٹا پن ہے، گھٹیا بات ہے۔ اسی طرح معاشرے کے ہر فرد کے جان مال ناموس کا تحفظ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور کہا گیا اگر کسی مومن کے ہاتھ سے کسی کے جان مال ناموس کو ذک پہنچے، نقصان پہنچے، ذوف پہنچے تو وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہے، اس کو مومنوں کی قطار سے نکال دیا، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ میں اس کو پینڈنگ کرتا ہوں، یہ لیکچر بہت بڑا ہے، اس میں بڑے پوائنٹ ہیں، بڑی ضرورت ہے اس کی، کیونکہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، پھر انہوں نے کھانا بھی پیش کرنا ہے۔ اس کو آئندہ کے لیے رکھیں گے، لاہور میں بات کریں گے انشاءاللہ اس پر، کیونکہ 2 باتیں میں نے کرنی ہے لاہور میں، ایک یہ کروں گا، ایک میں نے اور بات کرنی ہے۔ آپ جب کوئی مریض کہیں داخل ہوتا ہے کسی ہاسپٹل میں تو پہلا رویہ آپ کا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ مریض کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈائگنوزس کرتے ہیں کہ اس کو پرابلم ہے کیا۔ ہم ہر وقت کرپشن کی بات کرتے ہیں، ہم نے ڈائگنوزس کیا کہ ریزننگ آف کرپشن کیا ہے؟ کبھی آج تک اس پہ گفتگو ہوئی ہمارے ملک میں؟ کسی فورم پہ ہوئی ہو؟ مجھے وہ فورم بتا دیں۔ اگر یہ گفتگو ہوئی ہو کہ واٹ از دا ریزننگ آف کرپشن، میں نے 50 پوائنٹ اس پہ ابھی تک بنائے ہیں، مذہبی، معاشرتی، معاشی، حکومتی، سیاسی، ہر پوائنٹ کہ کیا کیا ریزننگ ہے، ہمارے جو کسٹم ہے، ہمارے جو جس کو ہم کلچر کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، اس پہ انشاءاللہ بات کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے۔ جو کرپشن کر رہا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بہنوئی ہے، میرا سالہ ہے، میرے سارے رشتے ہیں اس سے۔ معاشرے سے نہ ہم نے نکال کے پھینکنا ہے اسے، نہ قتل کرنا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا اور نہ اللہ نے اس طرح کا کام بتایا۔ 3 چیزیں بتائیں، ان 3 چیزوں میں ہم نے بہتری لانی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ہمیں اپنے رویے سے، اپنی خدمت سے، حوصلہ مندی سے، جرأت سے، احساس سے، اخلاص سے معاشرے کو اس سٹیج پہ لانا ہے، اور یہ تب ہوگا جب میں برداشت کروں گا۔ اللہ کے حبیب نے ایک کلیہ دے دیا، ہم نے کبھی اس کو سوچا ہی نہیں کہ خدا کے بندو برے سے نفرت مت کرو، برائی سے نفرت کرو۔ جب تم برے سے نفرت کرو گے وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اسے درست کون کرے گا؟ اس کے چھاتی سے لگ جاؤ، اس کی سینے سے لگا لو۔ میں ایک واقعہ سنا کے آپ کو اپنے ڈیرے کا، پھر یہ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو اس پہ بات کریں گے لاہور میں۔ ایک صاحب تھے میرے ڈیرے پہ آیا کرتے تھے، میرے ملنے والے تھے، وہ بلا نوش تھے، روزانہ شراب پیتے تھے۔ میں ان کے گھر گیا ایک دن، میں نے کہنے لگے آپ میرے گھر کیسے آئے؟ وہ ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے، ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے۔ ابھی وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ کا ولی ہو کے گیا ہے وہ دنیا سے۔ میں ان کے گھر چلا گیا، انہوں نے دروازہ کھولا، کہنے عرفان صاحب آپ کدھر آ گئے؟ میں اس قابل ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئیں؟ میں نے کہا یار میں تجھے اللہ کا ایک سنیہ دینے آیا ہوں، تو اگر وہ سننا چاہے تو سن لے۔ کہنے کیا سنیہ میرے لیے؟
میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اتنا تعلیم یافتہ آدمی ہے، اتنا ذہین فتین آدمی ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اس سے کوئی یار اپنا وقت نہ ضائع کر، کسی پروڈکٹیو کام میں لگ جا۔ کہنا میں کیا کر سکتا ہوں اس میں نے کہا جمعرات کو میرے محفل ہوتی ہے تو وہاں آ جایا کر، بیٹھا کر، سنا کر بات، تیرے اندر چینج آئے۔ کہنے لگا عرفان صاحب میں نہیں آ سکتا۔ میں کیوں؟ کہتا ہے میں تو شراب کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو شراب پی کے آ جایا کر۔ کہنا نہیں پھر بھی نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا ساتھ لے آیا کر، تو شراب اپنی بوتل جیب میں رکھ کے ساتھ لے آیا کر۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے، واحد و شاہد ہے۔ وہ آنا اس نے شروع کیا اور بوتل اس کی جیب میں ہوتی، سردیاں تھی، اوور کوٹ وہ پہنتا تھا تو اس میں بوتل ہوتی۔ ایک دن میں جہاں لیکچر دیتا تھا میں نے اس کی کرسی ساتھ لگا دی۔ میں نے کہا یار تو میرے ساتھ بیٹھ، دیکھ اللہ کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی کے آخری قطرے سے جو اس نے پیے، اس کے بعد جتنا عرصہ وہ زندہ رہا اس نے شراب نہیں پی۔ اور اگر میں اسے اپنے ڈیرے پہ ہی نہ آنے دیتا، دھتکار دیتا، تو کیا اس کی بہتری کے امکانات رہتے یا ختم ہو جاتے؟ تو برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، کسی کو گنہگار نہ سمجھو، کسی کو برا نہ سمجھو۔ اختلاف ہے، بیٹھ کے بات کرو، ڈائلاگ کرو، ڈسکشن کرو، ٹاک کرو، کنونس کرو یا ہو جاؤ، مگر دھکا نہ کرو کسی کے ساتھ بھی۔ ہمارا رویہ جو ہے اس میں احتجاج ہے اور غصہ ہے، ہمیں یہ نکالنا ہے، ہمارا معاشرہ گلزار بن جائے گا۔ صرف دو باتیں ہم سیکھ لیں کہ ہمیں سیکریفائز کرنا ہے اور ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے، ان سے جھگڑا نہیں کرنا۔ میں انشاءاللہ اس مضمون کو پھر پورا کروں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔